ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ Ladies and gentlemen, it's showtime. وطن زاد۔ میرے ابو شاذ و نادر ہی غصے میں آتے تھے اور انہیں غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہوتے تو کبھی دیکھا ہی نہ تھا، لہٰذا میری بات سنتے ہی محض چند لمحوں میں طیش سے ان کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تو مجھے سچ مچ حیرت ہوئی۔ تاہم شدید برہمی کے باوجود انہوں نے اپنا لہجہ بگڑنے نہ دیا۔ ان کے سوال میں تپش کی بجائے برف سی یخ بستگی تھی۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے بتانا۔ ان کی برہمی بھانپتے ہوئے میں نے اپنے لہجے میں التجا کا رنگ گہرا کرتے ہوئے بات دہرائی۔ میں انڈیا میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز دیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ ابو نے لمبا ہنکارا بھرا اور آتش بار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اور کتنے دن چلے گا کرکٹ ٹیم کا انڈیا ٹور؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، 3 مہینے۔ ان کی مزاجی کیفیت بھانپتے ہوئے میرے اعتماد کے قلعے کی فصیلیں بھربھرا کر گرنے لگی تھیں۔ ان سے اجازت حاصل کرنا، جسے میں بچوں کا کھیل سمجھے بیٹھا تھا، اب جوئے شیر لانے کے مترادف لگ رہا تھا۔ ابو کی کیفیت ایک ایسے ٹائم بم جیسی لگ رہی تھی جو کسی وقت بھی دھماکے سے پھٹ سکتا تھا۔ ابو نے دانتوں سے چبانے کے انداز میں میرے الفاظ دہرائے، 3 مہینے، پھر سختی سے منہ بھینچ لیا۔ انہوں نے مزید کچھ کہے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مقدمہ برخاست۔ ابا کے کسی فیصلے پر کوئی سوال اٹھانے کی ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو جرأت نہ ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ خاندان میں سب سے ذی شعور، مقتدر اور قابل تقلید سمجھے جاتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کا ہر فیصلہ خواہ کبھی وقتی طور پر غلط بھی لگا ہو، بالآخر درست اور دورست نتائج کا حامل ثابت ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری برادری اور جان پہچان کے لوگ دور دور سے اقبال بھائی سے اپنے کاروباری اور خاندانی مسائل میں مشورہ لینے آتے۔ خود میں نے بھی اپنی 25 سالہ زندگی میں ابو کی منشا کے خلاف قدم اٹھانا تو درکنار، معمولی سے انحراف کی بھی جرأت نہ کی تھی، لیکن اس مرتبہ معاملہ ذرا الگ تھا۔ میں عشق کے ہاتھوں لاچار تھا، وہی عشق جس کی خاطر ہزاروں سال سے ہر زمانے کا مجنو، رانجھا، فرہاد، مرزا ہنستے کھیلتے موت کو گلے لگاتا آیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے کسی کافر ادا حسینہ کی بجائے کرکٹ نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ لوگوں کے لیے خواہ یہ محض ایک کھیل رہا ہو، میرے لیے تو زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ کرکٹ میرا مقصد حیات تھی۔ میں اپنے علاقے رنچھوڑ لائن کی کرکٹ ٹیم کا بانی اور تاحیات کپتان تھا، اور میری زیر قیادت یہ ٹیم کراچی شہر کے دور دراز علاقوں میں میچ کھیلنے جایا کرتی تھی، جبکہ شہر میں کسی غیر ملکی ٹیم کی آمد پر بھی ہمیشہ ہماری پوری ٹیم ایک ساتھ میچ دیکھنے جایا کرتی، جس کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہوتے، جبکہ دوسری طرف سے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم سے میری جذباتی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ میری خوشی اور غم قومی کرکٹ ٹیم کی فتح اور ناکامی سے جڑی ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب کرکٹ سے منسلک تھا، بلکہ میں تو خوابوں میں بھی خود کو کرکٹ کھیلتے یا پاکستانی ٹیم کو انڈیا کی ٹیم سے دھواں دھار مقابلے کرتے دیکھتا تھا۔ اور جس رات میرے خواب کے اسٹیڈیم میں انڈین ٹیم کے خلاف کانٹے کے میچ میں پاکستانی ٹیم فتح یاب ہوتی تو اگلی صبح میں خوشیوں سے لبریز دل کے ساتھ بیدار ہوا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت میری زبان سے اس موضوع پر مزید ایک لفظ بھی نکلا تو میری شامت آ جائے گی، لیکن میں دل کی گہرائیوں میں پیوستہ ارمان سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو جاتا۔ ابو حسب عادت اپنی طرف سے بات ختم کر کے ابن صفی کی جاسوسی دنیا کے تازہ ناول زہریلا آدمی کے مطالعے میں مگن ہو چکے تھے۔
بے ساختہ میرا دل چاہا کہ ان کے ہاتھ سے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے کارناموں پر مشتمل وہ ناول چھین لوں اور ساتھ ہی حکم صادر کر دوں کہ آج کے بعد نشے کی لت سے زیادہ حاوی ابن صفی کے ناول پڑھنا آپ کے لیے سختی سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے میرے لیے دنیا کے سب سے زیادہ سرور بخش شوق کرکٹ کے سب سے سنسنی خیز مقابلے دیکھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ لیکن میری سوچ کا یہ سرکش پرندہ خیال کے پنجروں میں ہی پھڑپھڑا کر رہ گیا اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کڑنے میں مشغول ہو گیا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ابو جی کی طرح میں بھی ابن صفی کے قلمی جادو کا اسیر تھا اور اسی مطالعے کی وجہ سے میری لکھنے کی استطاعت بہت کم عرصے میں بہتر ہو گئی تھی۔ تاہم ابن صفی کے ناولوں کے حوالے سے میری اور ابو جی کی پسند الگ الگ تھی، یعنی ابو جی کو صرف کرنل فریدی کے مرکزی کردار والے ناول ہی متاثر کر پاتے تھے، جبکہ میں کئی سال سے علی عمران MSc PhD کا دیوانہ تھا اور اس وقت بھی عمران سیریز کا تازہ ناول بے آواز سیارہ میرے تکیے تلے موجود تھا۔ یہی نہیں، اس زمانے کے ان گنت نوجوانوں کی طرح میں بھی علی عمران کی طرح احمقانہ حرکتوں کی آڑ میں سراغ رسانی کے فقید المثال کارنامے دکھانے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب میں ایک بار پھر اس وقت درپیش گمبھیر مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ آج کی نسل کے افراد شاید میری کیفیت پوری طرح سمجھ نہ پائیں، کیونکہ انہیں کیبل اور انٹرنیٹ پر دنیا بھر کے کرکٹ مقابلے براہ راست دیکھنے کی سہولت دستیاب ہے، جبکہ میں 1960 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب پاکستان میں ٹی وی کی نشریات شروع ہونے میں ابھی کچھ سال باقی تھے، بلکہ کچھ خاص لوگ ہی ٹیلی ویژن نام کی سائنسی ایجاد کے بارے میں تفصیلی معلومات رکھتے تھے۔ لہٰذا براہ راست کرکٹ مقابلے دیکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اسٹیڈیم پہنچو، ٹکٹ خریدو اور اندر جاؤ۔ پاکستان میں ہونے والے مقابلوں کی ریڈیو کمنٹری سننے کو مل جاتی، بیرونی ممالک سے ریڈیو کمنٹری کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ میچ کی خبر بھی 1-1.5 دن کے بعد ہی مل پاتی تھی۔ میرے ہندوستان جا کر تمام میچ دیکھنے کے اشتیاق کی یہی وجہ تھی، اسے آپ جنون بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ابو جی کے بے لچک رویے سے میری آزردگی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے ابو جی کو دل و جان سے چاہتا تھا اور میرے دل میں ان کا اتنا احترام تھا جسے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لیے حکم عدولی تو کیا، میں نے کبھی ان کے حکم کی تعمیل میں دانستہ تساہل بھی نہ برتا تھا۔ ان کی دل شکنی کا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دل بری طرح اچاٹ ہونے کے باوجود رات کے کھانے کا وقت ہونے پر میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر کھانے کے کمرے میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ عین اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، امی جان اپنی مخصوص من موہنی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا ہی تھا کہ حیرت کا ایک اور جھٹکا سہنا پڑا۔ امی جان کے پیچھے پیچھے ابو جی بھی دروازے میں دکھائی دیے۔ مجھے ہکا بکا دیکھ کر ابو جی نے شفیق مسکراہٹ کے ساتھ میرا شانہ تھپ تھپایا اور چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی اہلیہ کے ساتھ دوسری چارپائی پر برا جمان ہو گئے۔ مجھے منتظر پا کر امی جان نے اپنے مخصوص مٹھاس بھرے لہجے میں گفتگو چھیڑی۔ کیوں رے جمال، سنا ہے تو اپنے ابو سے کچھ ناراض ہے؟ یہ سن کر میں چونکا۔ نہیں تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا امی جان؟ کیا آپ مجھ سے ایسی گستاخی کی امید رکھ سکتی ہیں؟ میرے سوال کا جواب ابو جی نے دیا۔ بولے، اولاد کے دل کا حال جاننے کے لیے والدین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹا۔ میں جانتا ہوں میرے حامی نہ بھرنے سے تمہیں دکھ پہنچا ہے، کیونکہ تم یہ کرکٹ مقابلے دیکھنے کے لیے بری طرح اتاولے ہو رہے ہو۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، کہا کوئی بات نہیں ابو جی، میں ریڈیو کمنٹری سن لوں گا۔ ویسے بھی تو امی جان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی بات کیسے نہیں؟ کیا تمہیں اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کا کوئی حق نہیں؟ تم کون سا روز روز اپنے ماں باپ سے فرمائشیں کرتے ہو؟ تیزی لیے لہجے میں یہ سب کچھ کہتے ہوئے وہ خفگی سے اپنے شریک حیات کو گھور رہی تھی، جو شرمندہ سے ہو کر نظریں جھکائے یہ پیار بھری گھرکیاں سن رہے تھے۔ امی کہہ رہی تھیں، ویسے بھی تم نے کون سا گوروں کے دیس میں عیاشی کی فرمائش کی ہے؟ کیا تمہیں 3 ماہ بھی اپنی مرضی سے گزارنے کی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر براہ راست ابو جی سے مخاطب ہوئیں۔ اجی سنتے ہو، خود سنبھالو اپنا کاروبار، اتنی سی عمر میں میرے بچے پر اتنا بوجھ لاد دیا ہے، اس کے سفر کے خرچے سے ڈر رہے ہو تو فکر نہ کرو، میں اپنے پلے سے دے دوں گی اسے، آپ کا کوئی حرج ہو تو وہ بھی مجھ سے وصول کر لینا۔ ابو جان بولے، اری نیک بخت، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ جب تجھے اپنے لاڈلے سے پورے 3 ماہ کی جدائی گوارا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ رہی کاروبار کی بات تو صاحبزادے کو فرصت ملے تو 2-4 بیوپاریوں سے مل لے گا اور پان چھالیا اور عطر وغیرہ کے ریٹ لے کر اطلاع بھجوا دے گا، شاید وہاں سے مال کی آمد کا سلسلہ بحال ہونے کی کوئی صورت نکل آئے۔
امی جان نے ان کی بات مکمل ہونے کا تو انتظار کیا، لیکن پھر فوراً ہی ابو جی پر چڑھائی کر دی۔ بولی ہاں اجازت بھی دو گے تو اپنا مفاد دیکھ کر، یہ وہاں تفریح کرے گا یا تمہارے کاروبار کا راستہ ہموار کرے گا؟ ابو جان بولے ایسا نہیں ہے شمیم بیگم، یقین کرو میں تو اسے اجازت دینے کی نیت سے ہی تمہارے ساتھ آیا تھا۔ اس کے آزردہ ہو کر آنے سے میرے دل کو دھچکا لگا، پھر یاد آیا کہ اسے کرکٹ کا یہ شوق میری وجہ سے ہی تو ہے۔ یہ سن کر امی جان نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ابو جان بولے یاد ہے نا کہ 8 سال پہلے میں جمال کو پہلی بار اپنے ساتھ انڈیا لے گیا تھا؟ امی بولی بالکل یاد ہے، اس وقت تو یہ صرف 16 سال کا تھا، لیکن آپ پر تو اسے ہندوستانی بیوپاریوں سے ملوانے اور اپنے کاروبار کی بنیادی باتیں سمجھانے کی دھن سوار تھی۔ ابو جان بولے میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، پوچھ لو اس سے کتنا کچھ سیکھا تھا ان 3-4 ہفتوں میں اس نے، جو آج تک اس کے کام آ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں بتا رہا تھا کہ اس پر کرکٹ کا بھوت کیسے چڑھا۔ ابو جی کی بات سن کر میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن میں نے گفتگو میں مداخلت نہ کی۔ میں خود بھی ابو جی کی زبانی وہ سب سننا چاہتا تھا۔ وہ بتانے لگے ہم دلی پہنچے تو اس سے 2 ہی دن پہلے پاکستان کی کرکٹ ٹیم اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ مقامی باشندوں میں اس حوالے سے کافی جوش و خروش تھا۔ مجھے کرکٹ اور پاکستانی ٹیم کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں تو معلوم تھیں، لیکن اس کھیل سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن اپنے ملک کی ٹیم کے ہندوستان سے مقابلے کا سن کر خود بخود اس میچ میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنی بات کے نتیجے پر زیادہ دھیان دیے بغیر باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ مقابلہ کانٹے کا ہوگا اور ہو سکتا ہے ہماری ٹیم ہندوستان کو ہرا ہی دے۔ امی جان اب انتہائی انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھیں، بلکہ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ انہیں ابو جی کا توقف کرنا گراں گزر رہا ہے۔ ابو کی بات جاری رہی، بولے میری یہ بات ہمارے میزبان کو بہت لگی، اتنی کہ اس کے لیے اپنی ناراضگی چھپانا مشکل ہو گیا۔ دراصل پاکستان بنے ان دنوں چند ہی سال ہوئے تھے اور وہاں کے لوگوں خصوصاً ہندو اکثریت میں پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے خاصے غم و غصے کے جذبات موجود تھے۔ وہاں کے بیوپاری میرے جیسے پاکستانی خریداروں سے لین دین تو ضرور کرتے تھے، لیکن ہم سے اور ہمارے نئے ملک سے بغض وہ کوشش کے باوجود نہیں چھپا پاتے تھے اور پاکستان کی تحقیر کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ میں نے سر ہلا کر ان کی تائید کی۔ ان کی توجہ لمحہ بھر کے لیے بھٹکی، لیکن وہ فوراً ہی دوبارہ یکسو ہو گئے۔ بولے بدقسمتی سے دلی میں ہونے والے اس پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی میری توقع کے بالکل الٹ بہت ہی مایوس کن رہی۔ مجھے اس وقت کرکٹ کی اتنی گہری سمجھ نہیں تھی، لیکن ان سب لوگوں نے خوشی سے قہقہے لگاتے ہوئے جب حقارت سے بتایا کہ پاکستان کی ٹیم 2 باریوں میں بھی اتنی دوڑیں نہ بنا سکی جتنی ہندوستانی ٹیم نے اپنی 1 باری میں بنا ڈالی تھی، تو مجھے واقعی شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس موقع پر میں نے مداخلت مناسب سمجھی۔ کہا انڈین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلی اننگز میں 372 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 150 پر اور فالو آن کے بعد دوسری اننگ میں 152 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور 1 اننگز اور 70 رنز کی برتری سے انڈیا وہ ٹیسٹ میچ جیت گیا۔ پہلی اننگز میں صرف حنیف محمد نے 50 بنائی تھی، دوسری اننگز میں امتیاز احمد اور کاردار 40 رنز بنا سکے تھے۔ اس پر ابو جی نے کہا تفصیل تو تمہیں معلوم ہوگی، مجھے تو یہ یاد ہے کہ سب چھوٹے بڑے لالے رات بھر پیتے پلاتے اور جشن مناتے رہے تھے اور نشے میں دھت ہو کر ہمارا اور ہمارے ملک کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ ابو جی کے لہجے میں اذیت کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے دھیمے لیکن ٹھوس لہجے میں کہا آپ نے مجھے نہ روکا ہوتا تو اس رات 1-2 کا تو سر توڑ دیتا۔ ابو جی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ بولے تو ہمیں اس روز ایک تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ ہندوستان کا پتہ چلا اور دوسرا شدت سے یہ احساس ہوا کہ 2 کٹر حریف ملکوں کے درمیان کھیل میں ہار جیت ان ملکوں کے باشندوں کے لیے عزت اور ذلت کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ میں نے بے صبری سے ٹکڑا لگایا اور اگلا میچ بھی چند دن کے بعد ہی ہونے والا تھا، لیکن ابو جی نے بدمزگی سے میری طرف دیکھا تو میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، بولے وہ لوگ اگلے 2 دن تک بات بے بات اس میچ کا ذکر نکال کر ہمارا مذاق اڑاتے رہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ 3-4 دن بعد ایک اور میچ ہونے والا ہے تو میں نے جلد از جلد سودا نمٹانے اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگا کہ وہ لوگ جان بوجھ کر معاملہ بے باک کرنے میں آناکانی کر رہے ہیں۔ میں نے عاجزی اور اشتیاق سے بھرپور لہجے میں التجا کی، ابو جی ناراض نہ ہوں تو آگے میں بتاؤں۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہنا شروع کیا،
اگلا ٹیسٹ لکھنؤ میں تھا، جس کے پہلے دن صبح ہوتے ہی ہمارے میزبان پورنیما مرچنڈائزنگ کے مالک شری پرتیک یادو نے اپنا 30 سیر وزنی ریڈیو بڑے اہتمام سے دفتر کے وسط میں سب سے بڑی میز پر رکھوا دیا اور اس کے گرد کرسیاں اور مونڈھے رکھوا دیے۔ میں نے دیکھا کہ ابو جی بغور میری باتیں سن رہے ہیں اور ان کے تاثرات سے گہری دلچسپی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ جان کر میرا حوصلہ بڑھا اور میں نے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ کہا، پرتیک یادو جی نے ہماری بے چارگی کا پورا مزہ لینے کے لیے ہم دونوں کے مونڈھے ریڈیو کے بالکل قریب لگوائے تھے۔ لکھنؤ کے یونیورسٹی گراؤنڈ میں میچ شروع ہوا تو ٹاس ہندوستانی کپتان لالا امرناتھ نے جیتا اور پاکستانی کپتان عبدالحفیظ کاردار کو پہلے گیند کرنے کی دعوت دی۔ اس مرحلے پر ابو جی بے ساختہ بول اٹھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت یادو نے قہقہ لگا کر کہا تھا، لو مہاشے جی، لگتا ہے دوبارہ سے پوری ایک باری سے ہارے گی تمہاری پاکستان کی ٹیم۔ ظاہر ہے پہلے ٹیسٹ میں ہماری ٹیم نے بری طرح مار کھائی تھی، اس کی روشنی میں ہم اس کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جمال، آگے تم بتاؤ، مجھے یہ نام وغیرہ یاد نہیں ہے۔ میں نے بات دوبارہ شروع کی۔ کہا، نامور گیند باز خان محمد انفٹ تھے اور ان کی جگہ ایک نئے فاسٹ بالر محمود حسین کو کھلایا گیا، جن کی پہلی ہی گیند کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہندوستانی اوپنر پنکج رائے نے گھبرا کر لیگ پر ایک آسان کیچ اچھال دیا، لیکن بدقسمتی سے وقار حسن سے وہ کیچ چھوٹ گیا۔ میں نے ٹھہر کر اپنے والدین کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ امی جان کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھے تو یقین ہوا کہ وہ اس قصے میں سچ مچ دلچسپی لے رہی ہیں۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ کیچ چھوٹنے سے اتنی اہم وکٹ ضائع ہونے کے باوجود محمود حسین اور کپتان کاردار نے کافی جارحانہ انداز میں گیند بازی کی، لیکن بھارت کے دونوں ابتدائی بلے باز بہت تجربہ کار تھے۔ وہ مزید خطرہ مول لیے بغیر پاکستانی تیز گیند بازوں کو احتیاط سے کھیلتے گئے۔ جب کئی اوور تک کوئی وکٹ نہ گری تو یادو جی کی جملے بازی پھر زور پکڑنے لگی کہ ہندوستانی بلے بازوں کو آؤٹ کرنا ان اناڑیوں کے بس کی بات نہیں۔ لیکن کاردار بہت چالاک کپتان تھا، اس نے یہ حال دیکھا تو فوراً اپنی اور محمود حسین کی جگہ پاکستان کے سب سے کارگر گیند باز فضل محمود اور مقصود احمد کو لگا دیا، جو درمیانی رفتار سے خاصی جارحانہ گیندیں بھی پھینکتے تھے۔ میں اپنے تئیں سسپینس پیدا کرنے کو خاموش ہوا اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ اس سے پہلے کہ ماں باپ میں سے کوئی جھاڑ کھلاتا، میں نے میچ کا احوال دوبارہ بتانا شروع کیا۔ مقصود احمد نے، جو بعد میں اپنی جارحانہ بلے بازی اور چھکے لگانے کی عادت کی وجہ سے میری میکس کے نام سے مشہور ہوئے، آتے ہی کام دکھایا اور ان کی اچانک اندر آتے ہوئی ایک گیند نے دتا جی راؤ گائیکواڑ کی وکٹ اڑا دی۔ میں نے رک کر بزرگ جوڑے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر بات آگے بڑھائی۔ یادو جی اور ان کے ساتھیوں کو جھٹکا تو لگا، لیکن انہوں نے اسے اتفاقی کامیابی قرار دیا اور آنے والے بلے باز گل محمد کی شان میں قصیدے پڑھنے لگے، جو اتفاق سے پاکستانی اوپنر حنیف محمد کے بھائی اور منجھے ہوئے آل راؤنڈر تھے۔ لیکن اس روز مقصود احمد شاید کچھ ٹھان کر آئے تھے۔ انہوں نے گل محمد کو رنز کا کھاتا کھولنے ہی نہ دیا اور ایک ہی شاندار ان سوئنگر پر LBW کر کے پویلین واپس بھیج دیا۔ یادو جی کچھ پریشان تھے، لیکن نئے کھلاڑی وجے منجریکر کا نام سنتے ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ بڑے فخر سے بتایا کہ وجے نے پچھلے سال انگلینڈ میں ٹرومین، بیٹسر اور جم لیکر جیسے گیند بازوں کی پٹائی لگا کر اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں سینچری بنائی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے ہیجان پر قابو پانے کے لیے ایک گلاس پانی حلق سے اتارنا پڑا۔ اس دوران وہ تحمل سے انتظار کرتے رہے۔ میں نے بات جاری رکھی۔ یادو جی ابھی وجے منجریکر کی تعریف کے ڈونگرے برسانے میں مصروف تھے کہ فضل محمود نے ایک ان سوئنگر پر اس کی وکٹیں بکھیر دیں۔ وہ صرف 3 رنز بنا سکا۔ پھر فضل محمود نے اگلے بیٹسمین گوگو مل کشن چند کو بھی 0 پر LBW کر کے واپس بھیج دیا۔ صرف 22 رنز پر 4 تجربہ کار بلے باز آؤٹ۔ یہ صورتحال دیکھ کر لالا جی کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اب وہ ہم سے آنکھیں چرا کر خاموشی سے کمنٹری پر توجہ دینے کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن پھر پاکستانی گیند بازوں نے کسی کو زیادہ دیر ٹکنے نہ دیا۔ پنکج رائے نے پولی امریگر کے ساتھ مل کر اننگ سنبھالنے کی کوشش کی تو کاردار نے گیند کرنے کے لیے تڑپتے محمود حسین کو بلایا، جس نے برق رفتاری سے گیند کرواتے ہوئے پہلے امریگر، پھر لالا امرناتھ جیسے گھاگ بلے باز اور جوشی کو پویلین واپس بھیج دیا۔ اس سے پہلے فضل محمود کریز پر اٹکے ہوئے پنکج رائے کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ ہیرا لال گائیکواڑ اور گل محمد کی وکٹیں بھی اسی کے حصے میں آئیں۔ اپنی تیسمار خان ٹیم کو یوں صرف 106 رنز پر ڈھیر ہوتے دیکھ کر یادو جی کے منہ پر تو جیسے تالے پڑ گئے۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ جب پاکستان کی باری آئی تو نذر محمد اور حنیف محمد نے ایسی جم کر بلے بازی کی کہ ہندوستانی گیند بازوں کی ہمت توڑ دی۔
حنیف محمد تو خیر بالآخر آؤٹ ہو گئے، لیکن نذر محمد تو اپنی ٹیم کا آخری کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد بھی ناٹ آؤٹ واپس لوٹے۔ پاکستان 331 رنز بنا کر 225 رنز کی برتری حاصل کر چکا تھا۔ میں نے ابو جی کے چہرے پر موجود فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی تو انہیں بات آگے بڑھانے کا موقع دیا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے تو کرکٹ سے زیادہ لالا پرتیک یادیو اور اس کے چمچوں کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر روز نئے سرے سے ان کی ماں مر رہی ہو۔ پھر جب فضل محمود نے اس نئے لڑکے محمود حسین کے ساتھ مل کر پھر سے ہندوستانی فن خانوں کی دھجیاں بکھیرنا شروع کی تو ان کی جان گلے میں آ گئی۔ آخرکار پاکستانی ٹیم نے میزبان ٹیم کو اس سے بھی زیادہ بری طرح ہرا دیا جس طرح وہ پہلے میچ میں خود ہارے تھے۔ میں نے کہا ہاں، صرف لالا امرناتھ اٹکے تھے، وہ بھی اس لیے کہ ذوالفقار علی نے محمود حسین کی گیند پر ان کا آسان کیچ چھوڑ دیا تھا۔ ابو جی نے میری بات پر تائید میں سر ہلایا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تو نیک بخت، اس طرح تمہارے لاڈلے کو کرکٹ کا شوق چڑھا تھا جو رفتہ رفتہ جنون بن گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی اس کے بعد سے کرکٹ سے دلچسپی ہو گئی تھی اور پاکستان کے وہ سیریز ہارنے پر بہت افسوس بھی ہوا۔ شکر ہے تب تک ہم واپس آ گئے تھے، ورنہ یادیو ہمارا بہت مذاق اڑاتا۔ میں نے کہا فکر نہ کریں ابو جی، اس بار پاکستانی ٹیم زیادہ تجربہ کار ہے، انشاءاللہ اس بار ہندوستان کو بری طرح شکست دے گی ہماری ٹیم۔ دوستو، آپ کو اپنی نئی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وطن زاد ایک محب وطن پاکستانی سرفروش کی داستان ہے جس نے قدم قدم پر اپنے وطن کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئے گی۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔